آج ہم ایک ایسے کیس کے بارے میں بات کریں گے جس میں قاتلوں کی دریا دلی، قتل کروانے کی دریا دلی اور قتل ہونے والے کی دریا دلی جانیں گے اور غلط فہمیوں کا شکار ہونے والے لوگ بھی جانیں گے۔ تو یہ سٹوری ہے کیا، چلے جا کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، میں بات کر رہا ہوں کرناٹک کے بنگلورو شہر کے نوید کمار کیس کے بارے میں۔ ناظرین گرامی، یہ نوید کمار کون تھا اور اس کو قتل کون کروانا چاہتا تھا، چلیے یہ جا کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نوید کمار ایک آٹے کی چکی ہوتی ہے، فارغ وقت میں اس کے پاس ایک ٹیکسی ہوتی ہے اور وہ اپنی ٹیکسی چلاتا ہے۔ ایسی ناظرین گرامی، ایک دن وہ اپنی ٹیکسی چلانے کے لیے 23 جولائی کو لے کے جاتا ہے۔ 23 جولائی 2022 کو شام کو واپس نہیں آتا۔ اس کی بیوی 5-7 دن سے ڈھونڈتی رہتی ہے لیکن وہ واپس نہیں آتا۔ بیوی ڈھونڈ کے تھکا ہار جاتی ہے، دائیں بائیں ہر طرف سے پتہ کرتی ہے، لیکن یہاں پہ مزداری والی بات یہ ہے کہ وہ FIR نہیں کرواتی۔ اب نوید کمار کی جو بہن ہوتی ہے وہ بھی پاس ہی کے علاقے میں رہتی ہے۔ 2-3 دن بعد نوید کمار اسے فون کر لیتا ہے، لیکن اس دفعہ 5-6 دن گزر جاتے ہیں، فون نہیں آتا۔ تو وہ اپنی بھابھی انو پلوی کو فون کرتی ہے کہ بھائی کا فون نہیں آیا، کدھر ہے وہ؟ تو وہ اس کی بھابھی بتاتی ہے کہ تمہارا بھائی تو 23 جنوری کو لاپتہ ہو چکا ہے، تو وہ مل نہیں رہا، آج 10 دن ہو چکے ہیں، 2 اگست آج ہوتی ہے، اس کو گم ہوئے تقریباً 9 دن ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس کی جو بہن ہوتی ہے نوید کمار کی، جلدی جلدی اپنے بھائی کے گھر آتی ہے اور اپنی بھابھی کو ڈانٹتی ہے اور جا کے تھانے میں FIR درج کرواتی ہے 2 اگست کو کہ میرا بھائی لاپتہ ہو گیا ہے۔ تو ایسے ہی وہ سارے اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، پولیس والے بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، پولیس والے اس کی کتنی قد کاٹھی ہے کہ کسی کے ساتھ دشمنی تو نہیں تھی، کام وہ کیا کرتا ہے، سب کچھ وغیرہ وغیرہ اس کی تفصیلات لیتے ہیں، اس کی ڈیٹیل لیتے ہیں۔ لینے کے بعد اس کی ایک تصویر بھی لے لیتے ہیں، تو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے گزرتے گزرتے سارے رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کا گھر پورے رشتہ دار سے بنا ہوتا ہے۔ 2 اگست سے آگے جا کے 6 اگست آ جاتی ہے۔ 6 اگست کی شام ہوتی ہے کہ نوید کمار اپنے گھر آ جاتا ہے۔ گھر آتا سارے گھر والے اس کو دیکھتے ہیں، دیکھ کے کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، سارے بھاگ بھاگ کے اسے گلے لگا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کی جو بیوی انوپی بھی ہوتی ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ پتھرا جاتی ہے، اسے تو جیسے کوئی اٹیک آنے والا ہو جاتا ہے۔ لیکن اتنے میں کوئی کہتا ہے کہ پولیس کو فون کر دی جائے کیونکہ پولیس بھی پریشان ہوگی اور ڈھونڈ رہی ہوگی، تو پولیس بھی اتنی دیر میں آ جاتی ہے۔ پولیس نوید کمار سے پوچھتی ہے کہ جو بھی معاملہ تمہارے ساتھ ہوا ہمیں پورا بتاؤ، اور تم 12-13 دن سے غائب کیوں ہو، کدھر رہے ہو؟ 12 دن تم غائب رہے ہو اپنے گھر سے، تو اتنے دن تم کدھر رہے ہو؟ جو بھی سٹوری ہے سناؤ۔ تو نوید کمار جو ہوتا ہے وہ پولیس والوں کو سٹوری سناتا ہے۔ سٹوری کچھ یوں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی آٹے کی چکی پہ بیٹھا ہوتا ہوں، جب کام ختم ہوتا ہے اپنی ٹیکسی لانے کے لیے میں لے جاتا ہوں کہ مجھے 2 سواریاں ملتی ہیں، میں ان کو بٹھا لیتا ہوں، بٹھا کے تھوڑا سا آگے جاتا ہوں، ان کے ساتھ ایک اور سواری ہوتی ہے وہ مجھے ملتی ہے۔ ایسے وہ جدھر جدھر کا مجھے بتا رہے ہوتے ہیں، میں ادھر ادھر لے کے ان کو جا رہا ہوتا ہوں کہ مجھے شک پڑتا ہے کہ رش کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایسے علاقے میں وہ مجھے لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ میں ان کو بولتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ کون اترو یار، مجھے غلط لے کے جا رہے ہو، آپ کا تو وہ سفر ہی نہیں ختم ہو رہا، آپ کا سٹاپ ہی نہیں آ رہا۔ تو اتنے میں وہ اپنے خنجر وغیرہ نکال لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تمہیں قتل کرنے کے لیے لے کے آئے ہیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھا ہوتا بڑی معصومیت سے ان سے پوچھتا ہے کہ یار بھائی آپ مجھے قتل کر دینا، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح، میری کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، آپ مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ اسے کہتے ہیں کہ تمہاری بیوی قتل کروانا چاہتی ہے۔ تو وہ ایسے ہی بیوی کو بھی گرفتار کر لیتے ہیں پولیس والے، اور اس کے جو 3 قاتل اس نے بتائے ہوتے ہیں پولیس والے، ان 3 قاتلوں کو بھی پکڑ کے لے کے آ جاتے ہیں، اور نوید کمار سے کہتے ہیں کہ آگے بھی سٹوری سناؤ، آگے کیا ہے؟ تو وہ آگے ساری سٹوری سناتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ تمہاری بیوی نے ہمیں تمہیں قتل کرنے کے لیے سپاری دی ہے، ہم سپاری کلر ہیں۔ وہ کہتا ہے پوری سٹوری سناؤ۔ پوری سٹوری کچھ یوں ہوتی ہے کہ نوید کمار اپنی چکی چلاتا ہے، چکی چلانے کے بعد وہ اپنی ٹیکسی لے جاتا ہے، لیکن اس کی جو بیوی ہوتی ہے اس کا ایک عاشق ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ہم وطن کمار۔ ہم وطن کمار اس کا عاشق ہوتا ہے۔ تو فارغ وقت میں اس کا عاشق کافی امیر ہوتا ہے، اس کے گھر آتا جاتا ہے، اس کی ماں کے لیے بھی تحفے وغیرہ لے کے آتا ہے، اس کے لیے بھی کافی تحفے وغیرہ لے کے آتا ہے اور اس سے ملن ملاپ ہوتا رہتا ہے۔ تو ایک دن وہ پلاننگ کرتی ہے کہ ہم دونوں کو تو سچا پیار ہے، لیکن جو میرا شوہر ہے یہ رستے کی ہڈی ہے، جتنی دیر تک یہ مرا نہ ہم دونوں مل نہیں سکتے، تو اس کو مروا دیتے ہیں۔ تو اس کے 2 بچے اپنے ہوتے ہیں۔ جو ہم وطن کمار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہتی ہے کہ کرائے کے قاتل بھی تو مل جاتے ہیں، تم کرائے کے قاتلوں کا پتہ کرو۔ تو ایسے وہ کرائے کے قاتلوں کا پتہ کرتا ہے، 2 لاکھ میں ڈیل ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو کرائے کے قاتل 3 ملتے ہیں یہ بھی کوئی ایک پروفیشنل نہیں ہوتے، یہ نئے نئے اس دھندے میں گھسے ہوتے ہیں، ان لوگوں نے بھی کوئی پہلے قتل نہیں کیا ہوتا، یہ ان کا فرسٹ ٹائم ہی ہوتا ہے۔ تو 2 لاکھ میں ان کی سپاری یہ ڈیل ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی پھر یہ نوید کمار کو وہاں سے ٹیکسی کرواتے ہیں، لے کے جا رہے ہوتے ہیں، رستے میں بڑی معصومیت سے ان سے پوچھتا ہے کہ میرا تو کوئی دشمن بھی نہیں ہے۔ وہ بتا دیتے ہیں جب بیوی قتل کروا رہی تو وہ پوچھتا ہے کہ آخر بیوی کو قتل کروا رہی؟ وہ بتاتے ہیں کہ تمہاری بیوی کا ہم وطن کمار نام کے ایک لڑکے سے چکر چل رہا ہے، اس نے 2 لاکھ میں ہمارے ساتھ ڈیلنگ کری ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا۔ نوید کمار کہتا ہے، تو وہ اس کو چیٹنگ دکھاتے ہیں، اپنی واٹس ایپ کی چیٹ
میں دیکھتے ہیں اس کی بیوی نے باتیں کری ہوتی ہیں اس کو قتل کر دو، یوں کر دو، یوں کر دو. خیر وہ اب اس کی نا فرینڈ شپ ان سے ہو جاتی ہے، کھل کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ تمہیں قتل کر کے نا وہ خود شادی کرنا چاہتے ہیں. 2 لاکھ میں ڈیل ہوئی ہے، 90,000 روپیہ ہم لوگوں نے پہلے وصول کر لیا ہے، باقی پیسے بعد میں وصول کرنے ہیں. تو ہم لوگوں کا یہ اصول ہے کہ ہم تمہیں یہ معلومات دے نہیں سکتے تھے، لیکن چونکہ تم کافی معصوم نظر آ رہے ہو، مظلوم بھی ہو، اور ویسے بھی تم نے قتل ہو ہی جانا ہے، تو ہم اس لیے تمہیں بتا رہے ہیں کہ مار تو ہم نے تمہیں دینا ہی ہے، تو چلو تمہیں بتا ہی دیتے ہیں، مرنے کا ریزن تمہیں پتا ہو. وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اب تم لوگ مجھے زندہ بھی نہیں چھوڑنا، یا تم لوگ مجھے قتل کر دینا، کیونکہ میرے 2 بچے، میں اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہوں. اب اس کی بے وفائی کا مجھے پتہ چل گیا، اگر تم لوگوں نے مجھے قتل نہ کیا تو میں خود کو پھانسی سے لگا کے مار لوں گا، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ تم لوگ مجھے قتل ہی کر دینا. اب ان لوگوں کو اس کے اوپر ترس آتا ہے، وہ کہتے ہیں قتل تو ہم کر دیں گے، اس کے پہلے چلو ایک پارٹی کرتے ہیں. وہ ایک سنسان جگہ پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے شراب وغیرہ اچھے سے پیتے ہیں، اسے بھی پلاتے ہیں. شراب پینے کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اب وہ بے ہوش ہو جاتا ہے تو وہ کیچپ وغیرہ لیتے ہیں، اس کے اوپر تصویریں کھینچتے ہیں اس کے ساتھ. تو اس کی تصویریں فلٹر لگا کے اس طرح کھینچتے ہیں کہ اس کے اوپر زخم لگے ہوں، ایسے لگا ہو جیسے واقعی خون وغیرہ اس کا بڑا زیادہ نکلا ہوا ہے. وہ تصویریں سینڈ کر دیتے ہیں ہمہ وطن کمار کو اور انوپل ویوی کو، اس کی بیوی کو. اب جو اس کی بیوی ہوتی ہے وہ تو آگے سے میسج کرتی ہے اچھا کیا، ریلیکس کر دیا، سب کچھ کام تمام کر دیا، لیکن جو لڑکا ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ میں نے کیا کیا. اس کی تصویر دیکھنے کے بعد قاتلوں کو ڈانٹتا کافی زیادہ کہ میں نے تم لوگوں کو اسے قتل کرنے کو بولا تھا، یہ تو نہیں بولا تھا کہ اس کو اتنی بے دردی سے قتل کرنا کہ اس کے اتنے گھاؤ لگے ہیں، خون نکلا، اتنا کچھ وغیرہ وغیرہ، تم لوگوں نے اتنی بے دردی سے قتل کیوں کیا. وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم نے تو قتل کر دیا، بس جیسے بھی اب ہوا ہم نے قتل کر دیا، لیکن ان لوگوں نے قتل نہیں کیا ہوتا، وہ اس کو ایسے ہی بے ہوش کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو آگے والے دن وہ جاتے ہیں، قاتل ان کے گھر جا کے وہ ان سے پیسے لے لیتے ہیں، اپنے جتنے ان کے پیسے وصول ہو جاتے ہیں، پیسے باقی کے لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں. لیکن وہ جو لڑکا ہوتا ہے ہمہ وطن جو اس کا عاشق ہوتا ہے، اس کو یہ صدمہ لگ جاتا ہے کہ میں نے یار اسے کیوں قتل کروا دیا. 2 اس کے بچے تھے، بیوی تھی اس کی، یار میں نے اس کے اوپر ترس نہیں کیا، اس بندے کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، میں نے اسے قتل کروا دیا. یہ سوچ کے 1 اگست کو وہ پھانسی لے لیتا ہے، پایا لے لیتا، مر جاتا ہے. 2 اگست کو اس کی FIR ہوتی ہے، بہن جب گھر آتی ہے FIR کرواتی. 6 اگست کو یہ گھر آ جاتا ہے اور 6 اگست کو یہ پوری سٹوری کھل جاتی ہے. اب پولیس والے ان 3 قاتلوں کو بھی گرفتار کر لیتے ہیں جو کرائے کے قاتل بنے ہوتے ہیں، بیوی کو بھی گرفتار کر لیتے ہیں. کچھ دنوں بعد بیوی کی ماں بھی گرفتار ہو جاتی ہے. کچھ دنوں بعد یہ نوید کمار جو ہوتا ہے یہ تھانے میں جاتا ہے. بیوی کی ماں کا یہ رول ہوتا ہے کہ یہ بھی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے کہ ہاں اسے مرواؤ، وہ بندہ امیر ہے، اس کے ساتھ رہیں گے، تحفے وغیرہ بھی کافی زیادہ دیتا ہے. تو بیوی کی ماں بھی اس طرح ہی گرفتار ہوئی ہوتی ہے. نوید کمار تھانے جاتا ہے اور پولیس والوں کو جا کے کہتا ہے کہ چونکہ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھی اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتے، میں بھی اپنی بیوی سے بڑا پیار کرتا ہوں، تو آپ اس طرح کریں، اسے چھوڑ دیں. اور یہ جو قاتل ہیں ان لوگوں نے بھی مجھے قتل نہیں کیا، میرے اوپر رحم کیا اور میرے دوست بن گئے تھے، اس لیے ان کو بھی چھوڑ دیا جائے. تو اب پولیس والے کہتے ہیں اب تو FIR ہو چکی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، جو کچھ بھی جا کے کہنا ہے کورٹ میں جا کے کہنا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اب یہ کیس کورٹ میں جائے گا، کورٹ میں بھی جا کے وہ گواہی یہی دے دیتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، تو اسے پنشمنٹ کوئی نہ دی جائے، اسے چھوڑ دی جائے، ہمارے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو یہ قاتل جو ان لوگوں نے بھی مجھے قتل نہیں کیا، میں ان کی بھی حق میں بیان دیتا ہوں، ان لوگوں نے میرے اوپر رحم کیا تو ان کو بھی چھوڑ دیا جائے. لیکن وہ جو بندہ تھا جس نے ڈیلنگ کری تھی پاری کے لیے، 2 بندے ہائر کیے تھے، 2 لاکھ روپیہ بھی دیا تھا، اس کی موت ہو گئی. جس کی موت آنی تھی اس کی نہیں آئی، عاشق کی ہوگی. کیسی بات ہے، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، یہ وہ بات ہو گئی. عاشق بیچ سے نکل گیا، مر بھی گیا، اور بیوی اس کی سیو رہ گئی اور وہ بھی رہ گیا. لیکن بیوی بھی تھی سزا کے قابل، خیر اس نے سزا نہیں دلوائی، یہ اس کی خود کی رضامندی تھی یا جو بھی تھا. ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان.